أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، یونیک ٹپس آف ہیلتھ کی جانب سے آج میں آپ کے لیے منی کا پتلا پن دور کرنے والی دوائی کا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ ہر عمر، ہر مزاج اور ہر موسم میں یکساں مفید ہے اور مادہ کے پتلا پن کا انتہائی کامیاب اور بہترین علاج ہے۔ جن لوگوں کا مادہ پتلا ہو، اس کی وجہ خواہ کوئی بھی ہو، چاہے مستضنی کی وجہ سے ان کا جو مادہ ہے وہ پتلا ہو چکا ہو، عمر رسیدگی کی وجہ سے پتلا ہو چکا ہو، یا مادہ میں حدت زیادہ ہو چکی ہو اس کی وجہ سے پتلا پن آ گیا ہو، جراثیم کی کمی ہو اس کی وجہ سے پتلا پن آ گیا ہو، سموکنگ یا شراب نوشی کی وجہ سے یا گرم خوراک زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہو، الغرض وجہ کوئی بھی ہو ناظرین، یہ نسخہ انشاءاللہ صرف 10 دن میں مادہ کو گاڑھا کر دے گا، اور نہ صرف یہ مادہ کو گاڑھا کرے گا بلکہ یہ جلدی انزال ہونے کو بھی روکتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ ناظرین کو اس طرح سے دوں گا کہ ایک جار میں ہم شہد ڈال کر اس کو نارمل درجہ حرارت میں رکھیں، اور جب جار کو الٹائیں گے تو اس میں سے شہد جو ہے وہ بہت آہستگی کے ساتھ نیچے گرے گا، تھوڑا سا ٹائم لے گا اس میں سے نکلتے وقت۔ اور اسی جار کو اگر ہم تھوڑا سا ٹیمپریچر زیادہ دیں، تھوڑا سا گرمی یا نارمل ٹیمپریچر سے تھوڑا سا زیادہ ٹیمپریچر اس کو دیں، تو تب ہم جار کو جب الٹائیں گے تو اس میں سے وہ شہد جو ہے وہ فوراً سے نیچے گر جائے گا۔ تو ناظرین، یہ انسانی جسم اور یہ مادہ کی مثال بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ اگر آپ کے مادہ کا درجہ حرارت بالکل نارمل ہے، ٹیمپریچر نارمل ہے، تو اسے آپ کے جسم میں سے نکلتے وقت تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور اگر اس میں تھوڑی سی حدت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے 2-4 مرتبہ رگڑ لگنے سے یا 5-7 مرتبہ رگڑ لگنے سے وہ جو ہے فوراً انزال ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو صورت انزال کا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کے مادہ میں حرارت ہوتی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید ان کو صورت انزال کا مسئلہ ہو گیا ہے، اور حکیم لوگ ان کی اس لا علمی سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ان سے اچھے خاصے پیسے بٹور لیتے ہیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ میرا یہ نسخہ جو ہے وہ مادہ کی طبعی حرارت جو ہے اسے نارمل رکھے گا، اور جو بڑی ہوئی حرارت ہوگی اس کو نارمل پہ لے کے آئے گا۔ تو انشاءاللہ یہ نسخہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور اس کے علاوہ یہ جریان اور احتلام کو بھی روکنے میں بہت مددگار نسخہ ہے۔ تو آپ لازمی اسے استعمال کریے گا، انشاءاللہ چند دن میں آپ اس کے فوائد جان جائیں گے۔ تو ناظرین، نسخہ کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور ساتھ بیل آئیکن کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے ناظرین، اب چلتے ہیں نسخہ کے اجزاء کی طرف، ان کی تیاری اور استعمال کا طریقہ سمجھ لیں اور ان کو نوٹ کر لیں۔ ناظرین، جو چیزیں آپ نے لینی ہیں ان میں ہے سالب مصری 2 تولہ، ستاور 2 تولہ، موسلی سفید انڈین 2 تولہ، موسلی سیاہ 2 تولہ، گوند کیکر 2 تولہ، مغز بنولا 2 تولہ، مغز سنگھاڑا 2 تولہ، اور مصری لینی ہے آپ نے 15 تولہ۔ ناظرین، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پنسار سٹور سے مل جائیں گی، اور موسلی سفید جو ہے وہ آپ نے انڈین لینی ہے، پاکستانی نہیں لینی۔ پاکستانی موسلی ڈال کر وہ نسخہ کے جو ہے وہ فوائد آپ کو نہیں ملیں گے، یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں۔ ان سے کہہ کے موسلی سفید جو ہے وہ انڈین لینی ہے، یہ تھوڑی سی مہنگی تو آئے گی پاکستانی کی نسبت،
لیکن اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا۔ تو ناظرین، آپ نے مغز بنولا جو ہے اسے تھوڑا سا صاف کر لینا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی صاف کرنے والی میڈیسن نہیں ہے اس میں۔ مغز بنولا میں اگر کوئی مٹی کی کنکر وغیرہ ہو تو اسے دیکھ کے نکال دیں، بس باقی اس کے علاوہ کچھ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے لے کر بالکل باریک پاؤڈر کی شکل میں بنا لینا ہے، بالکل باریک پاؤڈر کر لینا ہے، اور ان کو چھان لینا ہے تاکہ تنکے وغیرہ نکل جائیں۔ اور ناظرین، ایک چیز میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ میڈیسن آپ نے ساری باریک کرنی ہے۔ آخر میں مطلب میڈیسن کا کافی سارا حصہ جو ہے وہ باریک ہو جاتا ہے، آخر میں کچھ میڈیسن ایسی بچتی ہے جو پوری طرح سے باریک نہیں ہوتی، کچھ لوگ اسے گرا دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اس کی وجہ سے نسخہ کے اجزاء میں فرق آ جاتا ہے، کون سا اجزاء جو ہے وہ پوری طرح سے باریک نہیں ہو پایا، وہ جز جو ہے وہ اس دوائی میں سے کم ہو جاتا ہے، جس سے دوائی کی افادیت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ دوائی کو آخر میں جو تھوڑی سی بچ جاتی ہے، جو پوری طرح سے باریک نہیں ہوتی، اس کو بھی کوشش کریں کہ وہ بھی اچھے طریقے سے وہ باریک ہو جائے اور اس کو بھی دوائی میں شامل کر لیں، تاکہ نسخہ کے اجزاء میں سے کسی جز میں کوئی جو اس میں وزن میں فرق نہ آئے۔ تو ناظرین، اس کو آپ بالکل باریک پاؤڈر بنا کر بالکل اچھے طریقے سے جو ہے اسے باریک کر کے رکھ لیں، اور صبح و شام 1 چائے والا چمچ آپ نے نیم گرم دودھ 1 پاؤ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ مطلب صبح نہار آپ لے لیں، صبح نہار 1 چمچ چائے والا جو ہے وہ نیم گرم 1 پاؤ دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں، اور شام کو 5 بجے 1 پاؤ دودھ لے کر نیم گرم اس کے ساتھ 1 چمچ چائے والا یہ شام کو 5 بجے استعمال کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کو 10 دن میں اس کا رزلٹ مل جائے گا، اور آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو لے کر حاضر ہوں گا وہ ہوگی کہ مستزنی کی وجہ سے جن لوگوں کے نفس میں پتلا پن پیدا ہو چکا ہو یا جن کے نفس میں ٹیڑھا پن آ چکا ہو، اس کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ میں آئل کا نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ آپ مجھے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔